بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حالات خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ عرصہ دراز سے پاک و ہند اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی توجہ کا مرکز رہا ہے۔ مختلف ادوار میں یکے بعد دیگرے بے شمار اولیاء کرام نے ہند کا رخ کیا اور لوگوں کو نہ صرف دین اسلام کی دعوت دی بلکہ کفر و شرک کی تاریکیوں میں بھٹکنے والے ان گنت غیر مسلموں کو اللہ کی وحدانیت اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رسالت سے آگاہ کر کے دائرہ اسلام میں داخل بھی فرمایا۔ تاج الاولیاء، سید الاصفیاء، وارث النبی، عطائے رسول، سلطان الہند حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز سید معین الدین حسن سنجری چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا شمار بھی انہی بزرگوں میں ہوتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ 6 صدی ہجری میں ہند تشریف لائے اور ایک عظیم الشان روحانی سماجی انقلاب کا باعث بنے، حتیٰ کہ ہند کا ظالم جابر حکمران بھی آپ کی شخصیت سے مرعوب ہو کر تائب ہوا اور عقیدت مندوں میں شامل ہو گیا۔ ولادت باسعادت حضرت خواجہ غریب نواز سید معین الدین حسن سنجری چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ 537 ہجری بمطابق 1142 عیسوی میں سجستان کے علاقہ سنجر میں پیدا ہوئے۔ والدین کریمین آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی غیاث الدین رحمۃ اللہ علیہ، جن کا شمار سنجر کے امراء میں ہوتا تھا، انتہائی متقی و پرہیزگار اور صاحب کرامت بزرگ تھے۔ نیز آپ کی والدہ ماجدہ بھی اکثر اوقات عبادت و ریاضت میں مشغول رہنے والی نیک سیرت خاتون تھی۔ حصول علم کے لیے سفر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے 15 سال کی عمر میں حصول علم کے لیے سفر اختیار کیا اور سمرقند میں حضرت سیدنا مولانا شرف الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر باقاعدہ علم دین کا آغاز کیا۔ پہل قرآن پاک حفظ کیا اور بعد ازاں انہی سے دیگر علوم دین حاصل کیے، مگر جیسے جیسے علم دین سیکھتے گئے، ذوق علم کی پیاس کو بجھانے کے لیے بخارا کا رخ کیا۔ اس عرصے میں علوم ظاہری کی تکمیل تو ہو چکی تھی، مگر جس تڑپ کی وجہ سے گھر بار کو خیر باد کہا تھا، اس کی تسکین باقی تھی۔ چنانچہ کسی ایسے طبیب حاذق ماہر کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے جو دل درد کی دوا کر سکے۔ چنانچہ مرشد کامل کی جستجو میں بخارا سے حجاز کا رخت سفر باندھا۔ راستے میں جب نیشاپور کے نواحی علاقے ہارون سے گزر ہوا اور مرد قلندر قطب وقت حضرت عثمان ہاروانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شہرہ سنا تو فوراً حاضر خدمت ہوئے اور ان کے دست حق پرست پر بیعت کر کے سلسلہ چشتیہ میں داخل ہو گئے۔ یک در گیر محکم گیر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کئی سال تک مرشد کامل کی خدمت میں حاضر ہیں اور معرفت کے منازل طے کرتے ہوئے باطنی علوم سے فیضیاب ہوتے رہے۔ آپ کو کئی بار مرشد کریم کے ساتھ حج کی سعادت حاصل بھی ہوئی۔ داتا کے مزار پر خواجہ کی حاضری آپ رحمۃ اللہ علیہ نے
حضرت داتا گنج بخش سید علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار اقدس پر نہ صرف حاضری دی بلکہ مراقبہ بھی کیا، اور حضرت سیدنا داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا خصوصی فیض حاصل کیا۔ مزار پر انوار سے رخصت ہوتے وقت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت و فیضان کا بیان اس شعر کے ذریعے کیا: گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصارا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ یعنی گنج بخش داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فیض سارے عالم پر جاری ہے، اور آپ نور خدا کے مظہر ہیں۔ آپ کا مقام یہ ہے کہ راہ طریقت میں جو ناقص ہیں ان کے لیے پیر کامل، اور جو خود پیر کامل ہیں ان کے لیے بھی رہنما ہیں۔ وصال پر ملال، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وصال کی شب بعض بزرگوں نے خواب میں اللہ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا: میرے دین کا معین حسن سنجری آ رہا ہے، میں اپنے معین الدین کے استقبال کے لیے آیا ہوں۔ چنانچہ 6 رجب المرجب 633 ہجری بمطابق 16 مارچ 1236 عیسوی بروز پیر فجر کے وقت آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ کو پیارے ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔